العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ قرآن کا ماہر جو ہے یہ عظیم الشان فرشتوں جو بہت نیکوکار ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی جو بہت اچھا پڑھتا ہے، اچھے انداز سے پڑھتا ہے، وہ فرشتوں کے ہاں اس کا فرشتوں کی طرح مقام ہوگا۔ جس طرح فرشتے لوح محفوظ سے قرآن کو لے کے آنے والے، یہ بھی اللہ پاک کا کلام کو پڑھنے والا ہے، اور جو بندہ قرآن کو مشقت اٹھا کے پڑھتا ہے اور کوشش کرتا رہتا ہے، اللہ اس کو ڈبل اجر دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جو بندہ یاد کرنے کی تمنا کرتا رہتا ہے مگر وہ یاد نہیں کر پاتا لیکن اپنی کوشش جاری رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو بھی حافظوں میں سے اٹھائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے قرآن کی سمجھ اور عمل کی توفیق دے۔ یہ آج انشاءاللہ 18واں پارہ ہے سورہ مومنون۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیات میں فرما دیا مومن کامیاب ہو گئے، یہ نہیں ہوں گے بلکہ ہو گے، اور پھر آگے فرمایا وہ مومنین کی کوالٹیز کیا ہیں۔ یہ حدیث میں آتا ہے یہ جو 10 آیتیں ہیں جو بندہ اس پہ عمل کر لے گا وہ جنتی ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کامیاب بندوں کی کچھ کوالٹیز بتائی ہیں، کچھ کریکٹرسٹکس بتائی ہیں، خوبیاں بتائی ہیں کہ کامیاب لوگ کون ہیں۔ نمبر 1، اپنی نمازوں کے اندر خشوع رکھتے ہیں، بڑی توجہ سے نماز پڑھتے ہیں، دھیان سے، ان ٹائم اور اچھے انداز سے نماز پڑھتے ہیں۔ نمبر 2، فضولیات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اپنے اوقات کی حفاظت کرتے ہیں، مال کو فضول خرچی سے بچاتے ہیں اور ایسی محفلیں وہ اس سے اعراض کرتے ہیں۔ نمبر 3، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہاں جو پراپر طریقہ ہے شادی وغیرہ اس کے ذریعے سے وہ اپنی خواہش کو پوری کرتے ہیں۔ اور پھر جو اپنی امانتوں کا خیال رکھتے ہیں، جو کوئی امانت ان کو اگر پاس ہے تو وہ اس کو پورا کرتے ہیں، اس میں خیانت نہیں کرتے۔ اور پھر اگلی بات، اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، وعدہ اللہ سے کیا ہے، لوگوں سے کیا ہے، اس کو وعدے کو پورا کرنے والے ہیں۔ اور پھر آگے پھر فرمایا کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں اللہ ان میں ایسی برکت ڈالتے ہیں جیسے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں برکت ڈالی تھی۔ اور یہ لوگ جو ہیں فرمایا جنت الفردوس کے وارث ہیں، وہ جنت جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، مشک اور زعفران کا گارا ہے اور جس کا محل 60 میل اونچا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس کے اصلی وارث ہیں۔ پھر انسانی تخلیق کا جو سٹیپ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ چند آیتوں کے اندر پوری انسانی جو سمجھ لیں کہ انسان کی پیدائش سے لے کے اینڈ تک وہ سارا سٹیپس اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں۔ ایک مسلمان ڈاکٹر نے جب ایک زوالوجی کی ماہر جس نے بڑی ریسرچ کی تھی اس کو یہ آیت سنائی، اس کا ترجمہ سنایا کہ کس طرح ہمارے قرآن نے 3 آیتوں کے اندر ساری تھیوری بیان کر دی ہے۔ وہ اس آیت کو سن کے مسلمان ہو گئے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا، پھر اس کو یعنی آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، پھر آگے آدم کے پانی سے انسانیت کو چلایا، اور پھر اس کا وہ جو نطفہ اور پھر آلہ کا خون بننا، پھر گوشت بننا، پھر اس کے اندر ہڈیاں، اور پھر انسان کا جو ہے سارا انسان کا 4 مہینے کے اندر مکمل ہو جانا، اور پھر اس کا دنیا کے اندر آنا، پھر اس کا بڑا جو بچپن ہے اور ساری جوانی، بڑھاپا، اور پھر اس کا مر جانا اور قیامت کے دن پھر دوبارہ کھڑا ہونا۔ یہ چند جو ہے لائنیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری انسانی زندگی کی ترتیب بتا دی ہے۔ تو پھر فرمایا کہ یہ ہم نے اپنی قدرت سے سارا کچھ کیا ہے اور ہم ہی کرنے والے ہیں، اور پھر ہم نے تمہارے لیے جانور بنائے، تم ان سے بڑے فائدے لیتے ہو، دودھ ان کا استعمال کرتے ہو، ان کی جو ہے کھالیں استعمال کرتے ہو، اور بے شمار ان کے تم فائدے استعمال کرتے ہو، ان پہ سفر کرتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا قصہ دوبارہ سنایا، ساری تفصیل بتائی کس طرح 950 سال تبلیغ کی، پھر ان کو کشتی بنانے کا حکم ہوا، پھر حکم ہوا کہ آپ ان کو اپنے ماننے والوں کو بٹھا لیں اور رب انزلنی منزلا مبارک وانت خیر المنزلین یہ دعا پڑھیں، اور مائے کہ یہ ہماری نشانیاں ہیں۔ پھر ہم نے ایک دفعہ ساری انسانیت کو ختم کر کے وہ چند لوگوں سے پھر دوبارہ انسانیت کا آغاز کیا۔ اور یہ سارے نبیوں کے ساتھ قوموں نے یہی کیا ہے، وہ کہتے تھے کہ وہ اتراتے تھے، وہ تکبر کیا کرتے تھے، اکڑتے تھے اور کہتے تھے تم تو ہماری طرف کے انسان ہو، اور وہ کہتے ہیں ہم انسان تو ہیں پر ہمارے پاس وہی آتی ہے، ہم انبیاء ہیں، ہم اللہ کے سلیکٹڈ لوگ ہیں، تو باقی نشانیاں جب اللہ پاک چاہے گا تو ہمیں نشانیاں اور معجزے بھی دے گا۔ تو اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ نے کتنے ہی بستیاں جو ہیں ان کو ہلاک کر دیا، اور پھر فرمایا کہ اے رسولو
انہیں پاکیزہ چیزیں استعمال کرو اور اچھے اعمال کرو، میں جانتا ہوں میں علم رکھتا ہوں ہر چیز کا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ وہ لوگ جو نیکیوں کے اندر سبقت لینے والے ہیں، یعنی نیکیوں کی دوڑ لگانے والے ہیں، ساریہ دوڑ کو کہتے ہیں۔ جیسے یعنی وہ ایتھلیٹ ہوتا ہے، جب پسٹل فائر ہوتا ہے پوری سپیڈ سے وہ دوڑتا ہے، ایسی قرآن میں کہتا ہے کہ جو ایمان والے ہیں نا وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ میرے ساتھ شرک نہیں کرتے، میں نے ان کو جو دیا اس کو اللہ کی راہوں میں خرچ کرتے ہیں، اور ان کے دل مجھ سے ڈرتے رہتے ہیں، اور یہ نیکیوں کی دوڑ لگانے والے ہیں اور دوسروں سے سبقت لے کے جانے والے ہیں۔ یعنی جس طرح یہ لائق اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ایتھلیٹ دوڑ میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تاجر تجارت میں ایک دوسرے سے، تو فرمایا کہ ایمان والے جو ہیں وہ نیکیوں کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ اللہ کی ذات ہے جس نے تمہیں سماعت دی، بصارت دی، اور تمہیں ساری نعمتیں عطا فرمائے تاکہ تم میرے طرف آ جاؤ اور میرے طرف لوٹ آؤ، میرے آگے میرے احکامات کو پورا کرو۔ وہی زندہ، وہی اللہ کی ذات ہے جو تمہیں زندہ کرتی ہے، مارتی ہے، دن اور رات کے آنا جانا، یہ سارا یہ میری نشانیاں ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جب میرے سے آپ پناہ مانگا کرو، شیطانی جو وسوسے ہیں، شیطانی حملے ہیں، میرے سے پناہ مانگا کرو۔ اور پھر فرمایا کہ ایک وقت آنے والا ہے جب آخری وقت موت کا آتا ہے تو انسان تڑپے گا، روئے گا، چلائے گا اور کہے گا رب ارجعون، اے اللہ مجھے دنیا میں واپس بھیج دے، میں بڑا نیک عمل کر کے آؤں گا۔ تو وہاں سے حکم ہوگا نہیں یہ بکواس بند کرو، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ایسی فضول بات ہے، اب تم ہمیشہ کے لیے برزخ میں رہو گے، پھر آگے دوسرا معاملہ ہے، پھر قیامت کا سور پھونکا جائے گا، پھر اس دن کوئی کسی کی برادری اور کنبہ اور خاندان اور یہ سارے کے سارے کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا سارے نسب ٹوٹ جائیں گے، ایک میرا نسب باقی رہے گا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ام کلثوم بنت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے شادی کی، کہا کہ مجھے اور کسی چیز کی طلب نہیں تھی، میں تو یہ رسول پاک علیہ السلام کے خاندان کے ساتھ ایک نسبت رکھنا چاہتا تھا، تاکہ آپ نے فرمایا تو ساری نسبتیں ختم ہو جائیں گی، لیکن میرے خاندان کی نسبت قیامت کے دن ختم نہیں ہوگی۔ 40,000 جو ہے وہ درہم دے کے حق مہر وہ دیا اس فضیلت کی وجہ سے۔ اور فرمایا کہ وہ دن ایک ایسا دن ہے جس میں کامیاب ہوں گے جس کے اعمال نامے وزنی ہوں گے، اور پھر جو ناکام ہو جائیں گے ان کے چہروں پہ آگ ان پہ یعنی وہ جپٹے گی ان کی طرف، اور ان کو کہا جائے گا، پوچھا جائے گا تمہارے پاس آیات نہیں آتی تھی، انبیاء نہیں آتے تھے، تمہیں آگے سمجھایا نہیں کرتے تھے؟ تو وہ کہہ کہ ہمارے اوپر ہماری بدقسمتی غالب آ گئی، وہ پنجابی نا ساڈے مقدر ہی آ رہے سن، سانوں سمجھ ہی نہیں آئی کہ کی ساڈے نال ہو گیا، اور اسی گمراہ ہو گئے، اے اللہ سانوں کڈ باہر اتھوں، ما قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، بکواس بند کرو اور یہ بات مجھ سے نہ کرو۔ اور فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے تھے دنیا کے اندر رہتے ہوئے وہ یہی کہا کرتے تھے ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا، اے ہمارے رب ہم آپ پہ ایمان لائے، ہماری مغفرت کر دیجئے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بڑے قیمتی لوگ ہیں۔ پھر فرمایا پوچھا جائے گا تم دنیا میں کتنا عرصہ تمہارا سٹے تھا؟ کہا یا اللہ ہم تو کچھ دن ہی رہے، بلکہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا کہ تم ایک دن کے لیے بھی مجھے راضی نہ رکھ سکے، ایک دن کے لیے بھی مجھے راضی نہ رکھ سکے۔ اور پھر وہ جو لوگ دوسرے جنتوں میں جائیں گے وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے تجھے راضی کیا، کہا تم بڑے اچھے لوگ ہو، جو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پھر یہ آخری آیات ہیں سورہ مومنون کی، ان کے بارے میں بہت افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس ایک بندہ آیا، اس کو جن ایک ستا رہا تھا، آپ نے یہ آخری جو 3 آیات ہیں یہ اس کے کان میں پڑھی، وہ ٹھیک ہو گیا، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اس جن کو مار ہی ڈالا۔ اور فرمایا جو بڑے ایمان اور یقین کے ساتھ ان آیات کو پڑھے گا، اگر پہاڑ پہ پڑھے گا پہاڑ بھی اپنی جگہ سے حرکت کر جائے گا۔ اتنی زبردست آیات ہیں، خاص طور پہ مسئلے مسائل میں، پریشانیوں میں ان آیات کی بہت زیادہ فضیلت ہے، پڑھنے سے اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو اور مصیبتوں کو دور کرتے ہیں۔ آگے سورہ نور ہے، اس کے ابتداء میں اللہ تعالیٰ نے زانیہ عورت اور زانی عورت کی سزا بتائی ہے کہ ان کو 100 کوڑے جو ہیں یہ مارے جائیں، اور پھر ان میں سزاؤں میں یہ بتایا گیا کہ کوئی دیکھنے والا ان پہ رحم نہ کھائے، ترس نہ کرے کہ انہوں نے اللہ کے حدود کو توڑا ہے، اللہ کے حکموں کو توڑا ہے۔ پھر آگے بیوی اگر غلط کام میں جو ہے پائی جاتی ہے تو اس کے حوالے سے مسائل بتائے گئے ہیں، کس طرح ان کو
آپ نے سزا دینی ہے، کس طرح قسم اٹھانی ہے۔ اور پھر آگے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مشہور واقعہ جو ہے، جس پہ آپ پہ بہتان لگایا تھا، وہ بتایا گیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ آپ علیہ السلام سے جب سفر میں جاتے تھے تو اپنے ساتھ امہات المومنین میں سے کسی ایک کو بھی لے کے جایا کرتے تھے۔ اس دفعہ ان کی باری تھی، تو قصہ کتا جب واپسی پہ آپ آ رہے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جب گئی رفع حاجت کے لیے تو وہ تاخیر ہو گئی، وہاں پہ ان کا کوئی ہار گم ہو گیا۔ تو جب آئیں تو وہ قافلہ جا چکا تھا۔ اب وہ وہیں پہ بیٹھ کے پیچھے سے صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ نے، جو پیچھے لشکر کے آتے تھے، کوئی سامان وغیرہ اگر مس ہو جائے تو انہوں نے دیکھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے، تو انہوں نے ان کو اپنے اونٹ پہ بٹھا لیا۔ اور جب یہ سارا دیکھا، عبداللہ بن ابی منافقوں کا جو ہیڈ تھا، جو ساری شرارتیں کیا کرتا، تو اس نے تو مدینہ کے اندر آگ لگا دی۔ اس نے کہا تو یہ تو نعوذ باللہ یہ کوئی ان کا غلط معاملہ تھا۔ یہ معاملہ چلتا رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ آپ کا وہ رویہ مجھ سے بدل چکا تھا، اور ایسی، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ تو میں ایک دن باہر جا رہی تھی رفع حاجت کے لیے، میرے ساتھ میں مسطح تھی، حضرت مسطح ایک صحابی ہیں، بدری صحابی ہیں، تو وہ گرنے لگی، گریں تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے مسطح۔ کہا آپ بدر والوں کے لیے بد دعا کرتے ہیں؟ کہا تمہیں نہیں پتہ وہ تمہارے بارے میں ایسے باتیں کرتے ہیں؟ وہ کہتا ہے جب مجھے پتہ چلا کہ یہ چکر ہے، بس میں نے تو پھر رونا شروع کر دیا۔ واپس آئی، یا رسول اللہ میں اپنے پیکے جانا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ اللہ پہلے جب میں کبھی کہتی تھی نا میں جانا، کہا نہیں تم ادھر رہو، نہیں جانا، کل چلے جانا، پرسوں چلے جانا۔ اب میں جب گئی تو وہاں پہ بھی حالات ایسے ہی تھی، ساری پریشان، تو کوئی بھی میری بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے رونا شروع کیا، ایسا رونا شروع کیا۔ اللہ کے رسول بھی پریشان، حضرت علی سے پوچھ رہے ہیں، حضرت بلال سے پوچھ رہے ہیں۔ بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے تو ان میں کوئی ایسی بات نہیں دیکھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ اپنی جو نکرانی ہے بریرہ اس سے پوچھیں۔ بریرہ سے پوچھا، کہا یا رسول اللہ وہ تو کوئی اس میں ایسی بات نہیں، وہ آپ کے بڑی پاکیزہ بیوی ہیں۔ تو خیر آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا، لوگوں سے کہا کہ کیا تم، کچھ لوگ میرے گھر والوں کے بارے میں انہوں نے مجھے بڑا پریشان کیا ہوا ہے، براہ راست نام بھی نہیں لیا، اور آپس میں صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بتائیں ہم اس کا گردن اتار دیں۔ یعنی وہاں پہ بھی ایک کیفیت۔ اور جب آپ گھر آئے تو آپ نے مجھ سے پوچھا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ عائشہ اگر تو تم پاک ہو تو تمہیں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، اور اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو توبہ کر لو، اللہ بڑا معاف کرنے والا۔ اب میں تو اور رونا شروع ہو گئی۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، وہ میں جب دعا کر رہی تھی تو میں نے باتیں کر رہی تھی اللہ کے رسول سے، تو مجھے حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام بھی بھول گیا۔ میں نے کہا ابو یوسف کی طرح میں ہی کہوں گی فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ میرا تو صبر ہی ہے، بس میں تو یا اللہ تو جاننا ہے لوکی کی گلاں کر رہے ہیں۔ اب یہ میں اللہ سے دعائیں بھی مانگ رہی ہوں، رو بھی رہی ہوں، اور اسی اسنا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہے وہ وحی نازل ہونے شروع ہوئی۔ اور جب وہ وحی کا نزول ختم ہوا تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری برات نازل کر دی۔ تو میری والدہ کہتے ہیں تم جا کے ان کا شکریہ ادا کرو، کھڑی ہو جاؤ۔ کہا کہ میں اس اللہ کا شکریہ ادا کرتی ہوں جس نے میری برات میں آیات نازل فرمائی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بڑی، پورے قرآن میں سب سے زیادہ جو غصے میں اللہ پاک ان آیات میں نظر آتے ہیں، یہ جو 10 آیات ہیں، اور فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا تھا، تم یہ بات کیوں آگے پھیلا رہے تھے؟ اور وہ جو 3 لوگ تھے، 2 حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، اور حضرت یہ مسطح، اور ایک عورت تھی حنام بنت جاش، ان پہ جو حد جاری ہوئی، جو انہوں نے بہتان لگایا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں یہ حاضر بہتان و عظیم، یہ بہت بڑا بہتان تھا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ ایسا کام نہ کرو۔ پھر اگلے یعنی بات کرنے کا، یہ سارا واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ زبان سے نکلی ہوئی بات اتنی اہم ہوتی ہے۔ ہمیں کسی کے بارے میں بھی بات کرنی ہے سوچ کے کریں، یہ نہیں پتہ یہ ایک زبان سے نکلی ہوئی بات کتنی کنیاں اگاں لا دے دی۔ یہ زبان دی جڑی اگ یہ تو پٹرول نال ڈیزل نال ہر چیز نال وڈی زیادہ ہے، تو اس لیے زبان کے استعمال میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ اور فرمایا کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمان معاشرے میں مسلمانوں میں فحاشی پھیلے، ان کے لیے دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر بڑا عذاب ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ شیطان کی راہوں پہ نہ اے ایمان والو چلو، وہ تمہیں اللہ کی راہوں سے ہٹاتا ہے۔ اور پھر ایک اور بڑا اہم واقعہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسطح کا پہلے انہوں نے وظیفہ لگایا ہوا تھا منتھلی،
تو جب یہ چونکہ اس واقعے میں بڑے آگے آگے تھے انہوں نے ان کا وہ بند کر دیا. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، جو تم کر رہے ہو ان کی خدمت کرتے رہو. حالانکہ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ ایک بندہ آپ کے خاندان پہ بہتان لگا رہا ہے اور آپ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اگر تم چاہتے نہیں تمہاری مغفرت ہو جائے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً استغفار کی، توبہ کہ یا اللہ میں چاہتا ہوں میری مغفرت ہو، اور ان کا جو ہے نا وہ دوبارہ ان کی خدمت شروع کر دی. ان کا جو ماہانہ وظیفہ ہے وہ جو ہے وہ جاری کر دیا. اور پھر فرمایا وہ لوگ جو نیک اور پاک باز عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر بڑا سخت عذاب ہے. یعنی خواہ اس میں فقہا لکھتے ہیں کہ عورتوں پہ یا مردوں پہ کسی پہ بھی بہتان لگانا، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے، لوگوں کی سنی سنائی باتوں پہ ہمارا یہ مشغلہ ہو چکا ہے. کسی بندے کے بارے میں پتہ چلتا ہے ہم آگے کرتے چلے جاتے ہیں، اور یہ اپنے لیے بہت بڑا جو ہے نا وہ ہم اپنی قبر پہ اپنا وہ کہنا قبر نو پاریاں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت غیر مناسب بات ہے کہ ہم کسی کی حوالے سے سن کے اس کو آگے کرتے جائیں. اللہ تعالیٰ کو یہ بہت ناپسند ہے. پھر فرمایا کہ آپ لوگوں کے جو ہے نا وہ گھروں میں بغیر اجازت کے نہ داخل ہوں، اور اگر آپ کو وہ اجازت نہ دیں تو واپس لوٹ آئیں. اور پھر فرمایا کہ جو مومن مرد ہیں، مومن عورتیں ہیں، ان کو دونوں کو حکم دیا گیا کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، نظروں کو جھکا کے رکھیں، اپنا پردہ کر دیں. یعنی یہ بڑی زبردست آیات ہیں، اور پورا معاشرے کو پاکیزہ رکھنے کے لیے فرمایا کہ یہ سورۃ نور جو ہے یہ بڑی زبردست صورت ہے. ہمارے مردوں کو، عورتوں کے، جوان بچوں کو، بچیوں کو یہ پڑھنی چاہیے. اور اس میں عورتوں کو اسپیشلی حکم ہے کہ اپنی زینت کو چھپا کے رکھیں، آپ ہی یعنی پردہ کریں. فل پردہ جب معاشرے میں ہوگا تو کتنی باتیں جو ہیں وہ ہم اس سے بچ سکتے ہیں، نقصانات سے بچ سکتے ہیں، فحاشی سے بچ سکتے ہیں، گناہوں سے بچ سکتے ہیں. اس لیے یہ اس مسلمان عورت کی شان ہے پردہ، اور اس میں سارے مسائل اس کے بتائے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ دے. پھر فرمایا کہ اللہ اس کائنات کا نور ہے، آسمان و زمین کا نور ہے. اور اس کی مثال دی گئی، بڑی خوبصورت مثال دی گئی ہے کہ ایسے ہے جیسے ایک تاغ ہے، اس میں چراغ ہے، اور وہ چراغ آسمانی وہ نور سے یا تیل سے وہ چل رہا ہے. تو یہ اللہ کا نور جو ہے یہ غالب ہے. اور پھر فرمایا کہ وہ گھر جن میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہی بلند ہوتے ہیں، اور اللہ کا ذکر صبح و شام کیا کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کی تعریف کی جن کو ان کا خریدنا اور بیچنا اللہ کی یاد سے نہیں روکتا. 3 قسم کے لوگ قیامت کے جنت میں بغیر شبتاب چلے جائیں گے. ان میں سے ایک وہ ہوگا جن کو ان کا خریدنا اور بیچنا اللہ کی یاد سے نہیں روکا کرتا. وہ اپنے کاموں میں لگے ہوتے تھے، جو یہ اللہ اکبر کی صدا لگتی تھی سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلے جاتے تھے. اور پھر فرمایا کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس کائنات کی ہر چیز اور پرندے تک وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. ہر ایک اپنی تسبیح کو جانتا ہے، ہر ایک اپنا علم رکھتا ہے اس کو اللہ کی کیسے عبادت کرنی ہے، تسبیح کیسے کرنی ہے. یہ اللہ پاک اپنی قدرت سے ان کو سمجھاتا ہے. اور مسلمان مردوں کو فرمایا، عورتوں کو فرمایا کہ ان کا یہی ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف بلاتے رہیں، اور لوگوں کو کہتے رہیں کہ بھئی ہم نے سن لیا، ہم نے اطاعت کر لی. اور یہی لوگ کامیاب ہیں جو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں. اور فرمایا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا رہتا ہے اور تقوی اختیار کر لیتا ہے، فاولئک هم الفائزون، یہ بڑے اعلیٰ درجات پہ لوگ جائیں گے. اور پھر فرمایا کہ ہمارے جو لوگ ہیں وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، یہ وعدہ ہے کہ جو ایمان اور اعمال صالحہ والی زندگی اختیار کرے گا میں اسے ضرور غلبہ دوں گا، حکومت دوں گا، اسے طاقت دوں گا، اور دنیا کے اندر وہ رول کرے گا. اور پھر فرمایا کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. اور پھر آگے اور آداب بتائے گئے، گھروں کے اندر کن کن اوقات میں اپنے والدین کے کمروں میں نہیں جانا، اولاد کو بتایا گیا. یہ تفصیل بڑی زبردست ہے. اور پھر فرمایا کہ اس آخری آیت سورہ نور کی کہ یہ بات خوب یاد کر لو، سمجھ لو کہ اس کائنات کا خالق، اپنا مالک آسمان و زمین کا ایک اللہ ہے، اور وہ جانتا ہے تم کیا ہو، اور تم نے ہماری طرف آنا ہے، اور جو تم کر رہے ہو نا ہم تمہیں بتائیں گے. پھر سورہ فرقان یہاں سے آغاز ہوتا ہے. پھر انشاءاللہ کل اس کی آگے تفصیلات بتائی جائیں گی. اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کی سمجھ، عمل اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.